بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف وحید احمد. ویلکم ٹو دا لرنر اکیڈمی. ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ اگریشن. اگریشن اس ٹاپک میں ہم سائیکالوجیکل اسپیکٹ آف اینٹی سوشل جو بیہیویئر ہے اس کے اسپیکٹ دیکھیں گے کہ کون کون سے ہیں, ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے. اس ٹاپک کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس جو اگریشن کی ان کو ڈسکرائب کرنا, اس کے علاوہ جینڈر ڈفرینس, اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈفرینس اور ڈفرینٹ جو اگریشن کے بارے میں ایکسپلینیشنز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. فرسٹ آف آل جو ڈیفینیشن آف ایگریشن ہے وہ پڑھیں گے. تو ایگریشن وہ ہوتا ہے اینی فارم آف بیہیویئر دیٹ از انٹینڈڈ ٹو ہارم اور انجریس ٹو سم پرسن ون سیلف اور این آبجیکٹ. جو ہمارا کسی دوسرے کی طرف بیہیویئر ہوتا ہے, ہمارا اینٹی سوشل بیہیویئر ہوتا ہے, اگریشن بیہیویئر ہوتا ہے, کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بیہیویئر ہوتا ہے, اس کو اگریشن کہتے ہیں. آگے ہے آئیڈینٹیفائنگ اگریشن. اب اگریشن کی مختلف اقسام ہیں. اب فرض کیا ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ایک طرف ہم کسی کو مار رہے ہوتے ہیں, ایک طرف ہم صرف اپنا موٹو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگریشن کی آگے مختلف اقسام ہیں, جن میں ہے کہ اگر ایک بندہ فائر کر رہا ہے حتیٰ کہ بلٹ مس ہوگی تو یہ ایک اگریسو ایکٹ ہے. اگر ایک بندہ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے غصہ کر رہا ہے, جو اس کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک اگریسو ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کسی کو کک کر رہے ہیں, مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ایک ہرٹنگ ہوگا. اگریشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگریشن کی آگے فردر 2 ٹائپس ہیں, انسٹرومینٹل اینڈ ہاسٹائل اگریشن. جو انسٹرومینٹل اگریشن ہے یہ ہم جو ہے سزا سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, تاکہ ہم جو ہے کوئی گول, خاص کر یہ کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے, سزا سے بچنے کے لیے. اب چور جو ہے وہ ہتھیار کا استعمال کرتا ہے, تو یہ انسٹرومینٹل اگریشن ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس سزا سے بچانا چاہتا ہے. اب جو ہاسٹائل اگریشن ہے وہ اس کا مقصد کسی کو مارنا ہوتا ہے, مارنا نہیں ہوتا بلکہ اپنا جو ہے اس کو مارنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹریگر بائی اگریشن ہوتا ہے. اس میں اس کا جو اپنے آپ کو کنٹرول لیول ہے یہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کو جو اس کا اگریشن لیول ہے وہ ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جینڈر ڈفرینس. فیمیلز جو ہیں ان میں جو اگریشن لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے بنسبت مردوں کے. میلز میں اگریشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پرسنالٹی اینڈ اگریشن, ایک ریسرچ کی گئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ پرسنالٹی پہ اگریشن پہ ایک خاص امپیکٹ رکھتی ہے. اس کے علاوہ ایموشنلی سسپیکٹیبل ہے. ہر بندے کے جو ایکسپیرئنس ہے فیلنگس شیئرنگ کا, اور اس کے علاوہ ڈسکمفرٹ کا, یہ بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو اس کی بایولوجیکلی اگریشن ہے, ایک جو اگریشن ہے اس کا مقصد ہم فرض کیا کوئی موویز دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمارا ہو سکتا ہے اگریشن لیول اپ ہو سکتا ہے. جو پوری دنیا ہے اس میں ہوموسائڈ جو ہیں وہ 563,000 ایچ ایئر جو ہیں گلوبل ریٹ, رفلی 10.7 آف ایوری انڈیویجول. ان میں جو اگریشن لیول ہے وہ اپ ہو رہا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ہے ڈیتھ لیول وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. ہیومن جو ریسزم ہے اور سیکسزم, یہ بھی اس کی وجہ سے بھی اگریشن لیول جو ہے وہ اپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگریشن بیہیویئر پیٹرن, جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے حساب سے اس کا پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے, اور جو سائیکالوجیکل ہیں انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے. جو اگریشن لیول ہے, اگریشن ہے وہ کلچر وائز اس کا ایک اپنا جو ہے کافی زیادہ ڈفرینس ہے, کلچرلی ڈفرینس. اس کے علاوہ جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ انڈیویجولی جو ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں. ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, وراثت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. بیہیورل جینیٹکس جو ہے ہم کسی کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں, اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. ہمارے جو ہارمونل ایکٹیویٹیز ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو کیتھارٹک ہے, ہم کیتھارسس جب کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی حد تک فائدہ مند ہوتا ہے, جب ہم اپنا جو اندر کی فیلنگ ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو خود کو انگیج کر لیتے ہیں کوئی اور ایکٹیویٹیز میں. اس کے علاوہ ہاویلینڈ اینڈ سیرس جو ہے انہوں نے 1940 میں اگریشن پہ ورک کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگریشن جو ہے وہ فرسٹریشن کو لیڈ کرتا ہے, اور فرسٹریشن جو ہے ڈپریشن کو لیڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کیٹالینو ہے, انہوں نے 1993 میں ورک کیا تھا. اس کے علاوہ جو آگے ہے شیرز میلک اینڈ بوائے میکڈینلز, انہوں نے 1966 میں ورک کیا تھا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگریشن کا.
کہ ہم جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارا کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اگریشن کہتے ہیں. اس کی 2 ٹائپس ہیں, انسٹرومنٹل ہے اور ہوسٹائل ہے. انسٹرومنٹل میں ہمارا جو موٹیو ہوتا ہے, مین موٹیو, وہ کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے, سزا سے بچنے کے لیے ہوتی ہے, خود کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. چور جو ہے وہ ہتھیار کا استعمال کرتا ہے خود کو بچانے کے لیے کہ اس کو پکڑا نہ جائے, اپنی جو عزت سیلف اسٹیم ہے اس کو بچانے کے لیے کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہاسٹائل ایگریشن ہے وہ اس کا مقصد دوسروں کو ٹریگر بائی ایگریشن ہوتا ہے, جب تک وہ مار نہیں لیتے تو ان کا ایگریشن جو ہے وہ نہیں ختم ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے جینڈر ڈفرینس, وہ یہ ہے کہ میل میں ایگریشن لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت فیمیل سے. اس کے علاوہ جو پرسنالٹی اور ایگریشن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. بایولوجی آف ایگریشن جو ہے, اس کے علاوہ بیہیویئر پیٹرن, بایولوجیکل فیکٹرز, اور جو ہیں ہمارے ہارمونل چینجز ہیں, ہمارا انہیریٹنس ہے, یہ ایک خاص رول ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جینیٹکس اور کیتھارسس ریڈیوس ایگریشن. یہ تھا ہمارا اب تک کا ٹاپک اگریشن کا. یہاں تک اگر کوئی کویشچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا فردر ہے اگریشن کنٹینیوڈ, وہ آپ آگے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. اگریشن جو ہے اس میں آگے کنٹینیوڈ ہے. ہم نے اس کے سائیکالوجی اسپیکٹ جو ہے اس میں آگے فردر کرنے ہیں. اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, کیتھارٹک ہائپوتھیسس آف ایگریشن. اس میں جو ہے اس کو ایک مفروضہ تیار کرنا. اس کے علاوہ کوگنیٹو جو نیو اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں ہے. اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, امپلیکیشن کریں گے کیتھارٹک ہائپوتھیسس کی ایگریشن کے اوپر. اب جو پیپل ہیں جو اپرچونیٹی دیتے ہیں, خود کو ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں کہ اپنی جو فیلنگ ہے ایکسپریس کر لیں, تو ان کا جو فزیکلی وائلنس لیول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے بنسبت ان کے جو اپنی فیلنگس, اپنے جو شیئرنگ نہیں کرتے, اپنے جذبات کو جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھتے ہیں لیکن وہ ان سے قابو زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. اس کے علاوہ جو ہے کوگنیٹو نیو اسیسمنٹ ماڈل, اس میں آگے ایسوسیٹیو نیٹورکس ہیں جن میں نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے میموری پہ. اس کے علاوہ جو ہے کوگنیٹیولی ہمارے اندر ڈپریشن کو لیڈ کرتا ہے, نیگیٹو تھاٹس کو کرتا ہے, ایموشن کو کرتا ہے, سائیکالوجیکل رسپانسز کو کرتا ہے, ہمارا جو ریفلیکسو بیہیویئر ہے اس کو کرتا ہے. اب ہمارے اندر انیشیل اس کے آگے جو کوگنیٹو ایسوسیٹیو نیٹورکس ہیں, اس کے آگے جو سب پارٹ ہے اس میں ہے کہ ہمارے اندر 2 پارٹس ہونے چاہیے. انیشیل ہے جو ہے فائٹ اور فلائٹ, یا تو جو سچویشن اس کے ساتھ لڑیں یا اس سے جو ہے موو آن کر دیں. اب جو فائٹ ہے اس میں جینیٹک پر ڈسپوزیشن ہو سکتی ہے, پرائر کنڈیشننگ ہو سکتی ہے, ہماری لرننگ ہو سکتی ہے, ہماری ٹینشن ہو سکتی ہے. لیکن جو اورسو ہے انیشلی ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے, اس میں ہمارا جو اگریشن ہے وہ امپلسو ریلیٹڈ ٹو ٹینڈنسی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ان تھنکنگ اگریسو رسپانسز ہیں, جن میں نیگیٹو افیکٹ اینڈ ریفلیکسو ایکشن ایووکڈ ان دا کوگنیٹو ایسوسیشن. اس کے علاوہ ہائر آرڈر کوگنیٹو انوینٹیشنز ہوتے ہیں, انٹرونشنز. اس کے علاوہ سچویشنل فیکٹرز بہت سے ہوتے ہیں جن میں ہیٹ ہائپوتھیسس ہوتی ہے, اور ہمارا جو اگریشن ہے وہ ہمیں ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس پہ ایک ورک کیا گیا تھا جو انہوں نے اینگر کیتھارسس اینڈ نیو ایسوسیشن تھیوری, اس کے بارے میں ڈسکشن ڈیٹیل کی تھی کہ جو ہمارے نیگیٹو ہیں لو آرڈر کوگنیشن ہوتے ہیں, اس کے آگے 2 ٹائپس ہوتی ہیں. امپلسو اگریشن ہوتا ہے اور امپلسو اسکیپ ہوتا ہے. جو امپلسو اگریشن ریلیٹڈ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں ان کو ہم ریڈیومنٹری اینگر کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہمارے اندر فیئر بن جاتا ہے. آگے وہ اپ ٹو جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر کے انہوں نے اینڈ پہ رزلٹ نکالا کہ جو امپلسو اسکیپ ہے وہ اینڈ میں فیئر رہ جاتا ہے, لیکن جو امپلسو اگریشن ہے وہ اینڈ پہ اینگر ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ اس میں سچویشن فیکٹرز جو ہیں, ہیٹ ہائپوتھیسس ہے وہ کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے, جس میں فریکوینسی آف ہاسٹائل آؤٹ بسٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مائیکل کارلسن نے 1990 میں اس پہ ورک کیا تھا. سوشل لرننگ تھیوری جو ہے وہ اگریشن کو جو ہے ریڈیوس کرنے میں کافی حد تک فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ہیں ریوارڈز آف اگریشن. اب جو ہم کوئی بھی اگریشن جو ہے کسی پہ غصہ کرتے ہیں, نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں, تو ہمارا مقصد اس کے پیچھے اپنا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو حاصل کرنا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی موٹیو حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آبزرویشنل لرننگ ہوتی ہے کہ ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس میں ایکشن دیکھتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے جب موویز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جو ہے بیہیویئر وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ بچے ہوتے ہیں کہ وہ کو فلم دیکھ کے اس کے بعد ویسے ہی سین کر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح اگر وہ کنٹینیوسلی ویسا ہی دیکھتے رہیں گے تو ان کے اندر جو اگریشن لیول اگریشن بیہیویئر ہے وہ اپ ہو جائے گا. اب جو چائلڈ اینڈ ایڈلٹ ہے اب وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے جو بچے ہیں اب انہوں نے ایک پہلے ایکسپیرینس بھی کیا تھا کہ 2 گروپ کو علیحدہ علیحدہ رکھا, اور جو 10 بچے تھے ایک گروپ کے ان کو اگریسو موویز دکھائی گئیں, جو دوسرے تھے ان کو نارمل رکھا گیا. تو جو موویز دیکھنے والے تھے ان کا لیول جو تھا 10 دن کے بعد وہ بہت زیادہ اگریسو تھا بنسبت دوسروں کے. اس کے علاوہ جو ہم ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں, ہم ری انفورس سے اپنے آپ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. جو اگریشن ہے یا ماڈلنگ جو ہم کسی پرسنالٹی کو لائک کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اس پرسنالٹی کی وجہ سے بھی ہم جو ہمارا جو اگریشن لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے.
تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے اس کے اگریشن، اس کے آگے کیتھارسس، اس کے جو ہے ریسورسز، فیکٹرز، ان کے بارے میں ڈسکس کیا. فردر ہم اس کے بارے میں آگے ریڈیوس اگریشن ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تو یہاں تک اگر کوئی کویشچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.